السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کامل ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ عزیزو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ہمارے اجسام، ہمارے جسم میں سے، ہمارے جسم کے اعضاء میں سے بہت ہی عظیم و شان نعمت عطا فرمائی ہے، وہ ہے زبان۔ آدمی کے پاس زبان اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، حدیث کے اندر آتا ہے جب اس کو بولنے کی نوبت آئے تو وہ حق بات کہے، اس کو اس بات کا اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب وہ بولے تو صحیح بات بولے، ورنہ خاموش رہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب آدمی بعض مرتبہ زبان سے ایسے کلمات بولتا ہے کہ وہ کلمے اس کو جنت کے اعلیٰ درجوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور بعض مرتبہ انسان زبان سے ایسے کلمات نکال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کے تحت الثری میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ احادیث مبارکہ کی کچھ کڑیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ٹاپک اس لیے لیا ہے کہ آج کل ہمارے حالات جو زبان سے جتنے خراب ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کسی اور چیز سے خراب نہیں ہے۔ زبان ہی ہے جس نے ہمیں ہمارے گھروں سے دور کر دیا۔ ہم گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے سے دور ہیں۔ کیوں؟ اس نے ہماری بات کری، اس نے ہمارے بارے میں غلط بیانی کی، اس نے ہمارے بارے میں غیبت کی، چغلی کی، اور ہمارے اوپر جھوٹ باندھا، ہمارے پر چوری کا الزام لگایا، ہمارے پر غیبت کا الزام لگایا، ہمارے بچوں کو برا بھلا کہا، ہمارے اوپر اس طرح کی باتیں کہی، یا ہمیں اس طرح بولتے ہیں، گالی بکتے ہیں، بد کلامی سے پیش آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آج ہمیں ہماری زبان ہی کی وجہ سے سارے اعمال ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا خاندان، ہمارا گھر گھرستی، ہماری اپنی نجی زندگی تک کی برباد ہے۔ تو عزیزو، زبان کا صحیح استعمال، اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو ایسا بنایا ہے کہ اگر کوئی شخص اس زبان کو صحیح استعمال کر لے تو عزیزو وہ زبان سے ہی اس طرح کی باتیں نکالتا ہے۔ حدیث کے اندر ایک آپ نے پڑھا کہ ایک شخص نے ایک کلمہ زبان سے بے پرواہی میں نکال دیا، مگر وہ کلمہ چونکہ اچھا تھا تو اس کلمے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے نہ جانے اس کے کتنے درجے بلند فرما دیے، اور اسی طرح اس کو اجر و ثواب اس کو حاصل کر دیا۔ اور جب ایک انسان کافر سے مسلمان بنتا ہے، اس زبان کے بدولت وہ مسلمان ہوا اور زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کلمہ شہادت پڑھنے سے پہلے وہ کافر تھا، مگر اب اس کو پڑھنے کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ پہلے جہنمی تھا، اب جنتی ہو گیا۔ پہلے اللہ کا منکر تھا، مبغوض تھا، اب وہ محبوب بن گیا، مکرم بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت اجابت میں شامل ہو گیا۔ عظیم انقلاب اس میں ایک کلمے کی بدولت آ گیا۔ تو زبان کو ہمیشہ اپنے اچھے کلمات کے ساتھ استعمال کریں۔ زبان سے ہمیں ہمیشہ ذکر سے اس کو حلاوت بخشیں، ذکر سے تر و تازہ رکھیں، کسی کی غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں۔ زبان کے ذریعے دین سکھائیں، زبان کے ذریعے اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کی بنائی ہوئی جتنی بھی دنیا کے اندر کائنات ہیں ان کا تذکرہ کریں۔ ایمان لانے کے بعد ایک مرتبہ زبان سے کہہ دیا سبحان اللہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کا جو ترازو ہے، اس کا جو میزان ہے، وہ آدھا پلڑا بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ زبان ہی ہے، یہ زبان اتنا بڑا عظیم و شان کام کر سکتی ہے، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آپ اسی زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں، یہ دو کلمے زبان پہ اتنے ہلکے ہیں، بے پناہ، آپ تھک نہیں سکتے۔ کروڑوں اربوں خربوں جگہ آپ جو اس کو پڑھ لیں، اربوں مرتبہ پڑھ لیں، لیکن تھک نہیں سکتے آپ کی زبان جو ہے تھک نہیں سکتی۔ یہ احادیث کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح یہی الفاظ ہیں وہ جو میزان میں اتنے بھاری ہیں کہ رحمان کو بہت محبوب بھی ہیں، اور میزان میں بے شمار بھاری بھی ہیں۔ اس کا طریقہ، اس کا استعمال اگر ہمارا صحیح ہوا تو یہ ہمیں جنت میں لے آنے والا کام کرا سکتی ہے، اور اگر ہم نے اس کا رخ چینج کر دیا، اس کو غلط استعمال کیا، اپنے مخالفین کے ساتھ استعمال کیا۔ آج ہوتا کیا گھروں کے اندر، ایک شخص گھر سے منفرد ہو گیا اور الگ ہو گیا، سب اس سے باتیں کرنے لگے، یعنی سب اس کے مخالف ہیں، اور دوسرے لوگ جو ہیں اپنے ہی مخالف پارٹیوں میں جا کر بیٹھ کر اس کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس شخص کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ تکلیف پہنچانا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ زبان سے اگر ہم چاہیں تو اس شخص کی یعنی اچھائیاں بیان کر کے، اچھائیاں اس کی تعریف بیان کر کے اپنے گھر کا اس کو فرد اور اس کو عظیم انسان بنا سکتے ہیں، اس کی تعریف کریں۔
حدیث کے اندر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا ناجائز ہے، لیکن ایسی جگہ جھوٹ بولنا جہاں پر دو شخص مل رہے ہوں، آپ سلام کا جواب کے بارے میں جا کر کہیں کہ آپ کو فلاں نے سلام کہا ہے، کتنی اچھی بات ہے، کیوں کہلوا رہا ہے کہ بھائی ان میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں جہاں پر یعنی انفرادیت ہو رہی ہے، جہاں پر جھگڑا ہو رہا ہے، تو وہیں پر ہم اور گھس کر جو ہے اس کے اندر اور منفرد کرتے ہیں اور جھگڑوں کے بڑھانے کا سبب بنتے ہیں اور اختلاف کے پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی ذات سے ہو رہا ہے، کیوں ہم ایسے الفاظ ایسے زبان کو استعمال کر رہے ہیں جس سے آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں جہنم میں جا رہے ہیں کلمات کی وجہ سے، لیکن مرنے کے بعد میرے بھائیوں ہمیں ضرور بھی ضرور اس کا پتہ چلے گا کہ ہم نے یہ کلمات جو کہے تھے آج ہمارے لیے کتنے بھاری پڑ رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ مفلس کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ شخص ہے جو اپنے یعنی جس کے پاس مال نہ ہو، غریب ہو، فقیر ہو۔ نہیں، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو آدمی حج لے کر آئے گا، بے شمار نمازیں لے کر آئے گا، ذکر اذکار لے کر آئے گا، تلاوت لے کر آئے گا، لیکن کسی کا مال دبایا ہوگا، کسی کی جو ہے چوری کی ہوگی، غیبت کی ہوگی، چغلیاں کی ہوگی، برائیاں بیان کی ہوں گی، اب سارے حق والے آ جائیں گے، کس نے ہماری بات کی تھی، اس نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا، اس نے ہمارے خلاف جو بدتمیزی کی تھی، بد کلامی سے پیش آیا تھا، ہمیں فلاں یہ بات کی تھی، اپنی طاقت کے بلبوتے پہ ہمارے سامنے جو کھڑا ہو گیا تھا، ہمیں مارا تھا، اس طرح کی باتیں کی تھی۔ بہرحال اب سارے آدمی اس کے سامنے پیش ہو گئے، اب اس کے سارے اعمال ان کو دے دیے گئے، بدلہ دلوایا جائے گا نا، بدلہ دلوایا جائے گا قیامت کے دن، ترازو میزان عدل اس لیے کہا گیا اس کو۔ اب بدلہ دلوانے کے بعد جب اس کے پاس نیکیاں ختم ہو گئیں، اب ابھی اور جو ہے حقوق وار باقی ہیں لوگ حق والے، اب ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص زنا نہیں کیا لیکن لوگوں کے زنا سر پہ پڑ رہے ہیں، چوری نہیں کی لوگوں کی چوریاں سر پہ پڑ رہی ہیں، بدکاریاں نہیں کی بدکاریاں پڑ رہی ہیں، بدنظریاں نہیں کی بدنظریاں پڑ رہی سر پر۔ اب یہ شخص لوگوں کے گناہ لے کر جہنم میں چلا جائے گا، یہ سب سے بڑا مفلس آدمی ہے۔ تو میرے بھائیوں اپنی زبان کو اچھا استعمال کریں، اچھائی کے ساتھ استعمال کریں، محبت پیار بانٹیں، اس زبان سے اچھے کلمات نکالیں، اچھے الفاظ نکالیں، گالیوں سے بچیں، بد کلامی سے بچیں، غیبت چغلی سے بچیں، پاک کریں اپنی زندگی کو۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ہماری زندگی میں الگ ہی سکون ہوگا۔ ذکر اذکار زیادہ سے زیادہ کریں، ذکر میں اپنے آپ کو لگائیں، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا پیارا الفاظ، اتنا پیارے کلمے ہیں کہ ہم ان کا اگر ہم ایک بار پڑھتے ہیں تو زمین و آسمان کے درمیان میں ثواب کو بھر دیتا ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ تو عزیزو اس طرح کی زندگی انشاءاللہ گزاریں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔